زینب ایک باحیا اور نیک دل لڑکی تھی، ہمیشہ چپ رہتی، کسی کو تکلیف نہ دیتی، دوسروں کی مدد کرتی۔ محلے میں لوگ اس کی تعریف کرتے کہ آج کے دور میں بھی ایسی بیٹی موجود ہے، مگر جہاں روشنی ہو وہاں سایہ بھی ہوتا ہے۔ زینب کی دوست مریم اس سے جلنے لگی تھی۔ وجہ تھی زینب کی عزت، اس کا سکون اور سب کی توجہ۔ مریم کے دل میں حسد کا بیج اگ چکا تھا۔ ایک دن مریم نے عالیہ سے باتوں باتوں میں کہا، پتہ ہے زینب کو میں نے کسی لڑکے سے بازار میں باتیں کرتے دیکھا ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ عالیہ کو نمک مرچ لگانے کی عادت تھی، اس نے یہ بات ایسے پھیلائی کہ پورا محلہ سننے لگا۔ بات جھوٹی تھی مگر لوگوں نے مان لی۔ چند دن بعد زینب کی ماں نے کہا، بیٹا طارق کا رشتہ آیا تھا، اب ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ زینب نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اسے شک تھا کہ کچھ لوگ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مگر وہ اللہ پر یقین رکھتی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا اماں۔ ہفتے جمعے کا دن آیا، امام سعید نے خطبہ دیا۔ غیبت اور بہتان وہ گناہ ہیں جن کی معافی صرف اللہ نہیں، انسان سے بھی مانگنی چاہیے۔ کسی کی عزت سے کھیلنا، اس کی زندگی برباد کرنا، یاد رکھو اللہ خاموش نہیں بیٹھتا۔ زینب مسجد کے زنانہ حصے میں بیٹھی تھی، اس کے دل کو وہ باتیں سیدھا لگ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو مگر دل مطمئن۔ کچھ دنوں بعد اچانک مریم کی زندگی میں ہلچل مچ گئی۔ اس کے بھائی کے کاروبار میں شدید نقصان ہوا، اس کی منگنی ٹوٹ گئی اور محلے میں کسی نے اس کے کردار پر بھی سوال اٹھا دیے۔ عالیہ سے جھگڑا ہوا اور اس نے سب کے سامنے بول دیا، جیسے تم نے زینب پہ جھوٹ بولا تھا نا، ویسے ہی تمہارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ یہ سن کر محلے والے چونکے، زینب پر لگایا گیا داغ سب کے سامنے دھل گیا اور سچائی خود بولنے لگی۔ زینب نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا تھا، اس نے صرف اللہ سے دعا مانگی تھی، یا اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، مجھے تجھ سے بہتر کوئی وکیل نہیں چاہیے۔ چند دن بعد طارق کی ماں دوبارہ زینب کے گھر آئیں۔ ہمیں معاف کر دیجئے بہن، کچھ غلط فہمیاں تھیں، مگر اب ہمیں پتہ ہے کہ زینب کیسا ہیرا ہے۔ زینب کی شادی طارق سے ہو گئی، وہ خوش رہی، سکون میں رہی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ مریم اب محلے میں تنہا ہو چکی تھی، عزت ختم، دوست دور ہو چکے تھے اور دل میں پچھتاوا۔ ایک دن آمنہ خالہ اس کے پاس آئیں اور کہا، بیٹی جب تم نے کسی کی عزت کو تماشا بنایا تھا تو اللہ نے تمہیں تماشا بنا دیا، سچے دل سے توبہ کر لو، شاید اللہ معاف کر دے۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی، میں نے صرف ایک جھوٹی سرگوشی کی تھی، لیکن اللہ نے مجھے وہی لٹا دیا، بدلے میں میری سب خوشیاں چھین لیں۔ جو دوسروں کے لیے گھڑا کھودتا ہے اللہ اسی میں گرا دیتا ہے۔ صبر کرنے والوں کا انجام ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ان کا وکیل خود رب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔